السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر مریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا موضوع نہایت ہی اہم ہے۔ ہم قرآنی تصور خلافت اور نیابت پہ بات کریں گے اور آج کے دور کے اندر جو چیلنجز ہیں اس سے کیسے نبرد آزما ہوا جائے۔ بنیادی بات یاد رکھیں، قرآن کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت صرف اور صرف اہل ایمان اور عمل صالح کے حامل کو مل سکتی ہے۔ یہ دو بنیادی کنڈیشنز ہیں، شرائط ہیں۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب خلافہ علی منہاج النبوہ ہوگی، ٹھیک ہے، خلافت ہوگی لیکن نبوی منہاج پہ ہوگی۔ اس سے بہت سارے لوگ کنٹراڈکشن کا شکار ہو جاتے ہیں خلافت پہ۔ خلافت وہی ہے جو حضور کے فٹ سٹیپس پہ ہے، جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، وہی خلافہ علی منہاج ہے۔ یہی منہاج النبوت کا مطلب ہے نبوت کے واضح اور روشن راستے پر۔ منہاج واضح راستے کو کہتے ہیں۔ تو منہج نبوت وہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن، سنت، سیرت، اقوال و افعال کے ذریعے کر کے دکھایا، اور ریاست طیبہ میں جو آپ کے انیشیٹوز تھے، میثاق مدینہ، صلح حدیبیہ، مواخات مدینہ، خطبہ حجۃ الوداع، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اس بیس پہ آپ کا ڈیفنس، آپ کی تجارت، منصب قضاء و عدل میں آپ نے جو کچھ کیا، انہی پیرامیٹرز کو خلفائے راشدین نے ایکسرسائز کیا اور اس کو آگے لے کے چلے۔ تو خلافت کا مسئلہ قرآن کی روح سے واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قانون بیان فرما دیا۔ قرآنی قانون خلافت کا کیا ہے کہ اس کے رسولوں کو دنیا میں لازماً غلبہ ملتا ہے اور اس کے تمام دشمن ذلیل اور تباہ ہوتے ہیں۔ انبیاء سے، رسول سے یہ وعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تمام رسولوں کے ساتھ خدائے بزرگ و برتر کی یہی سنت رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آپ کے ساتھ بھی یہی سنت دہرائی گئی۔ اب دلیل ملاحظہ کریں، قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی ان اللہ قوی عزیز، کہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کے رہیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑے زور والا اور بڑا زبردست ہے۔ یہ غلبہ یاد رکھیں محض اخلاقی، ایتھیکل یا مورل سٹینڈرڈ کا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اخلاقی غلبہ تو رسول کو رسالت کے روز اول سے، بلکہ رسالت سے پہلے ہی حاصل ہوتا ہے۔ تو رسولوں کو یہ غلبہ مادی اور حصی اعتبار سے دیا جاتا ہے، قوت نافذہ کے اعتبار سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غلبہ سیاسی طور پر بھی ہے، پولیٹیکل ڈومیننس آپ کو اللہ رب العزت نے عطا کی، یہ تصور ہے۔ لوگ کہتے ہیں سیاست، تو اس کا باقاعدہ وعدہ کیا گیا۔ فرمایا قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا یہ کہہ دو کہ تم مغلوب ہوگے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، یہ برا ٹھکانہ ہے۔ پھر اس وعدے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ موقت کیا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہ سورہ نور میں ہے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو لوگ ایمان لائے تم میں سے اور نیک اعمال کیے، یہ دو شرائط ہیں، ان سے اللہ نے ایک پرومس لیا ہے، وعدہ لیا ہے، وعدہ کیا ہے کہ ان کو اقتدار بخشے گا۔ تو اللہ کہتا ہے دو کام کر لو، میرا تم سے پرومس ہے۔ یہ ڈیوائن پرومس اور ڈیوائن ایگریمنٹ ہے قرآن کی روح سے۔ کتنا خوبصورت ہے اللہ کا وعدہ۔ یہ گاڈ کا پرومس ہے، کسی انسان کا نہیں ہے جو وہ کر جائے، لیکن اس کی صرف دو شرائط ہیں بڑی، ایمان اور عمل صالح، فیتھ، بلیف ان اللہ اینڈ بلیف ان دا میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہز فائنلٹی آف پروفٹہڈ۔ وہ اللہ پر ایمان، ختم نبوت پر ایمان، ایمان یوم آخرت پر ایمان، 5 ارکان اسلام، 6 ارکان ایمان پر ایمان۔ پھر عمل صالح، اس ایمان کو اپنے کردار کے ذریعے معاشرے میں خیر کا باعث بناؤ۔ یہ دو چیزیں اللہ نے صرف مانگی۔ تو بدلے میں کیا مل رہا ہے؟ اقتدار، قوت نافذہ، غلبہ، خلافت۔ تو یہ غلطی آج ہماری ہے، لوگ کہتے ہیں کیسے نافذ ہوگی؟ ہر شخص اپنے آپ سے پوچھے وہ کتنا صاحب ایمان ہے۔ کچھ صاحب ایمان ہوں گے تو ساتھ یہ دیکھیں عمل صالح کتنا ہے، اس ایمان کو عمل صالح کے سانچے میں کیسے ڈالتے ہیں۔ کہ قرآن نے کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا،
میں ضرور تمہیں آزماؤں گا کہ تم میں سے عمل حسین کس کا ہے۔ اکثر و عملہ نہیں کہا کہ عمل کثیر کس کا ہے۔ تو اللہ کے ہاں کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی، کوالٹی میٹر کرتی ہے۔ کوالٹیٹیو سٹف تمہارے پاس کتنا، تو اللہ کا وعدہ ہے قوت بخشے گا، جیسا کہ اس سے پہلے لوگوں کو بخشا، دین کو متمکن کرے گا۔ یہ ہے غلبہ دین حق۔ ایمان اور عمل صالح کے بعد خلافت عطا ہوتی ہے، قوت نافذہ، پولیٹیکل ڈومیننس، اس کے نتیجے میں دین کا ڈومیننس ہوتا ہے، غلبہ دین حق، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور یہ اللہ کا پسندیدہ ہے، جس کے لیے اللہ نے پسند کیا ہے تمہارے لیے۔ تو ہمارے لیے اللہ کی پسند، لائکنگ آف آل مائٹی اللہ، ایک ہماری لائک ڈس لائک ہے۔ اللہ کی لائکس ہمارے لیے کیا ہیں؟ یہ سوشل میڈیا پہ لوگ لائکس کے چکر میں ہوتے ہیں، آئیں ان لائکس کو چھوڑ کے اس کی لائک کو اختیار کریں۔ اس کی لائک کیا ہے؟ کہ ایمان اور عمل صالح، پھر خلافت کا، اقتدار کا، قوت نافذہ کا حصول اور دین کا غلبہ۔ جب دین کا غلبہ ہو گیا تو یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے تمہارے لیے۔ تو اللہ پسند کرتا ہے اے مومنو، ایماندار بھی ہو، عمل صالح کرو، اور اس کے بعد قوت نافذہ کے ذریعے دین کو غالب کرو، تو یہ چیز اللہ کے نزدیک تمہارے لیے پسندیدہ ہے۔ اور ان کی خوف کی حالت کے بعد امن، یعنی جب اقتدار آ جائے، لوگ کہتے ہیں کیا ہوگا؟ خلافت، اقتدار، اسلام کا پولیٹیکل سٹرکچر جب کھڑا ہو جائے، معاشرے میں عدل و انصاف، مساوات ہو، ٹھیک ہے، دفاع مضبوط ہو، قرآن و سنت کا نفاذ ہو، تو اس کے نتیجے میں سارے فیئر چلے جاتے ہیں، فیئر آف فیلئر ختم ہو جاتا ہے۔ فیئر آف فیلئر ختم کرنے کے لیے خلافت ناگزیر ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اگر تم امن چاہتے ہو خوف کے بعد، تو سرمایہ داری، جاگیرداری، جمہوریت، مجبوریت کے بتوں کو توڑ کر اللہ کی عطا کردہ خلافت اور سیاسی نظام کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کرو۔ وہ خوف جو تمہیں جمہوریت میں ہوتے تھے فاقہ کشی کے، وہ خوف جو تمہیں جمہوریت میں خودکشی کا ہوتا تھا، دہشت گردی کا ہوتا تھا، بھوک پیاس کا ہوتا تھا، میرٹ کی دھجیاں بکھیرنے کا ہوتا تھا، وہ سارے خوف ختم ہو جائیں گے۔ امنا، پھر تم حالت امن میں آ جاؤ گے۔ اب اللہ کے نظام کے ذریعے کسی کا ایکسپلائٹیشن نہیں ہوگا۔ یہ درد دل ہے جو قرآن کا خلافت کا۔ پھر وہ میری عبادت کریں گے، شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور اس کے بعد جو کفر کریں گے وہی نافرمان۔ شریک کا مطلب ہے پھر دنیاوی بتوں سے آزاد ہو جاؤ گے، در در کی ٹھوکریں نہیں کھاؤ گے۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے، آٹے کے تھیلے کے لیے، بجلی کے بل کے لیے، بچوں کی ایجوکیشن کے لیے، ہیلتھ فیسلٹیز کے لیے تمہیں حکمرانوں کے در پر جا کر چوکھٹ پر نہیں جھکنا پڑے گا۔ اس سے تم در در سے چھٹکارا پا لاؤ گے۔ پھر ایک ہی در ہوگا، وہ اللہ کا نظام ہوگا، رسول اللہ کی سنت ہوگی۔ پھر انصاف تمہاری دہلیز پر ہوگا، صحت کی سہولتیں تمہاری دہلیز پر ہوں گی۔ یہ خلافہ ماڈل ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ الفاظ منکم کے غور طلب ہیں، یہ تم گروہ صحابہ تھا، یہاں کسی خاص شخص کی تخصیص نہیں ہے۔ منکم میں وہی اقتدار کا حامل ہوگا جو اللہ کے قانون کے تحت اور رسول اللہ کی سنت کے تحت چلے گا۔ تو ایمان اور عمل صالح یہ 2 شرائط ہیں، اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں بدرجہ اولا تھیں، اور یہ ان کے ایمان اور عمل صالح کی سند ہے ان کی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ اس کو بخشے گا جن کے پاس یہ 2 ایٹریبیوٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر حافظ عماد الدین ابن کثیر نے لکھا اس کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت میں زمین میں امت کا مالک، امت کو زمین کا مالک بنا دے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ اپنے رسول سے وعدہ فرما رہا ہے، کریم آقا سے وعدہ ہے کہ آپ کی امت کو زمین کا مالک بنا دے گا۔ حافظ ابن کثیر، آپ تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں اس آیت کے تحت کہ لوگوں کا سردار بنا دے گا، ملک ان کی وجہ سے آباد ہوگا، بندگان رب ان کے دل سے شاد ہوں گے۔ رسول اللہ کی امت میں جو مومنین اور عمل صالح والے ہیں، غلبہ ان کا مقدر ہے، یہ اللہ نے پسند فرمایا، وعدہ کیا ہے، مگر ان 2 شرائط کے ساتھ۔ آج خلافت کیوں نہیں مل رہی؟ وہن ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت، مال و دولت کی ہوس اور موت کا خوف، یہ 2 ہیں جس کی وجہ سے نہ ایمان باقی رہا نہ عمل صالح۔ جس دن یہ ختم ہو گیا، وہن جسے حضور نے فرمایا تھا کہ سمندر کی جھاگ کی طرح بہوگے، تعداد زیادہ ہوگی۔ مسئلہ کیا ہے؟ دل میں اللہ رسول کی خوف نہیں ہوگا، دنیاوی خوف کے بت سجائے ہوئے ہوں۔ مال و دولت کی محبت ہوگی، عمل صالح سے محبت نہیں ہوگی۔
غربا کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کریں گے، اسٹیٹس کانشیس ہو جائیں گے۔ تو یہ دو ریزنز ہیں، جس دن امت پلٹ گئی ایمان اور عمل صالح کی طرف، خلافت خود بخود ان کی جھولی میں آ کے گرے گی۔ اجتماعی طور پر اپنا محاسبہ کریں خلوت میں۔ فرمایا کہ یہ لوگ سلطنت ان کے ہاتھ میں ہوگی، مکہ، خیبر، بحرین، جزیرہ عرب اور یمن، یہ تو خود رسول اللہ کے دور میں فتح ہوئے۔ پھر حجر کے مجوسیوں نے جزیہ دے کر ماتحتی قبول کی۔ شام کے بعض حصے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لیونٹ۔ پھر شاہ روم ہرکل نے تحفے طائف روانہ کیے، مصر کے والی نے بھی قبول کیا، اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے، عمان کے شاہوں نے بھی اطاعت گزاری کا ثبوت دیا، حبشہ کے بادشاہ اسمح رحمہ اللہ تو مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد جو والی حبشہ ہوا اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت مندی کے ساتھ تحائف روانہ کیے، سبمیشن کی کہ میں آپ کے اقتدار میں پرامن رہوں گا۔ پھر اللہ نے اپنے رسول کو اپنی مہمانداری میں بلا لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر خلیفہ ہوئے، جزیرہ عرب کی حکومت کو مضبوط مستقل بنایا، اور سیف اللہ خالد بن ولید کی سربراہی میں بلاد فارس کی طرف لشکر بھیجا۔ پھر فتوحات ہوئیں، کفر کو جڑ سے اکھاڑا، ٹھیک ہے۔ عبیدہ بن جرہ عمرا کے ماتحت شام کے ملکوں کی طرف وہ جھنڈے لہراتے گئے، پھر یہاں بھی محمدی جھنڈا لہرایا اور صلیبی نشان منہ کے بل گرے۔ پھر مصر کی طرف عمرو بن عاص کی سربراہی میں لشکر روانہ ہوا، بصرہ، دمشق، حران کی فتوحات۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے گئے۔ پھر سیدنا عمر، آپ کے ہاتھ میں اسلام کی سلطنت آئی تو نہ صرف ریفارمز ہوئی بلکہ ایسی جمعیت، قوت، عدل، مساوات کے تاریخ آج بھی ان کو یاد رکھتی ہے۔ پورا مصر، فارس آپ کے زمانے میں فتح ہوا، سلطنت کسریٰ کے ٹکڑے ہو گئے، خود کسریٰ کو منہ چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہ ملی، ٹھیک ہے۔ پھر قیصر کو دفنا دیا گیا، مٹا دیا۔ شام کی سلطنت سے دستبردار ہونا پڑا، قسطنطنیہ میں جا کر اس نے منہ چھپایا، اور جو خزانے تھے وہ اللہ رب العزت نے کھول دیے۔ پھر سیدنا عثمان کی دور آیا، مشرق و مغرب تک اللہ کا دین پھیلتا چلا گیا، ایک طرف اقصی مشرق تک اور دوسری طرف انتہائی مغرب تک مجاہدین تلوار لے کر چپے چپے میں پہنچتے، اندلس، قبرص، کیروان، وسبا، یہاں تک چین کے زمانہ، چین تک بھی سیدنا عثمان کے دور میں فتح ہوئی۔ پھر کسریٰ قتل ہوا، پھر اس کا ایک ملک تو بے نام و نشان ہو کے پھینک دیا گیا، آتش کدے بجھ گئے، اونٹے ٹیلے گر گئے۔ دوسری جانب مدائن، عراق، خراسان، اہواز، یہ سب فتح ہوئے۔ ترکوں سے جنگ ہوئی، ان کا بادشاہ خاقان خاک میں ذلیل و خوار ہوا، اور زمین کے مشرقی اور مغربی کونوں نے اپنے خراج بارگاہ خلافت عثمانی میں پہنچائے، ٹھیک ہے۔ آپ نے قرآن کے حوالے سے بھی مثال قربانیاں دی۔ پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دور میں رولز آف گورننس، فتوحات، انٹرنلی جو بغاوتیں تھیں، خوارج کا خاتمہ ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی جو ہے، فرمایا میرے لیے زمین سمیٹ دی گئی، یہاں تک کہ مشرق و مغرب دیکھ لیے، عنقریب میری امت کی سلطنت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک اس وقت مجھے دکھائی دے رہی ہے۔ صحیح مسلم 2899، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھلائی کا کام جاری رہے گا یہاں تک کہ ان میں خلفاء ہوں گے۔ پھر جابر بن سبرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، انہوں نے بیان فرمایا کہ یہ خلفاء سب صلحاء ہوں گے، نیکوکار ہوں گے، صحیح بخاری میں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر امام مہدی آئیں گے، ظلم و ناانصافی ختم ہوگی، ٹھیک ہے، اور وہ دنیا کو عدل سے بھر دیں گے، دجال کا قلع کما ہوگا۔ پھر لشکر آئیں گے۔ تو یہ خلافت کا جو کانسیپٹ ہے اس کے بارے میں وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سورہ انفال میں جو ہے یہ بھی وقت تھا کہ تم کمزور اور تھوڑے تھے، قدم قدم پر خوف زدہ تھے، اللہ نے تمہاری تعداد بڑھا دی، تمہیں قوت عطا فرمائی اور امن و امان دیا، پھر فرمایا جیسے ان سے پہلے لوگوں کو زمین کا مالک دیا۔ تو اگر خوف ختم کرنا ہے تو جمعیت پیدا کرنی ہوگی، اتحاد، یہاں بھی قرآن یہی کہہ رہا ہے، اتحاد پیدا کرو گے تو پھر تم غلبہ حاصل کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں فتح و نصرت عطا کرے گا۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ کی مدد و نصرت آئے گی۔ ایمان اور عمل صالح ساتھ ساتھ رکھیں،
ٹھیک ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ وَارِثِينَ، یعنی یہ سورہ قصص میں ہم نے ان پر احسان کرنا چاہا، زمین میں سب سے زیادہ ضعیف اور ناتواں تھے، یہ غریبوں، ناتوانوں، کمزوروں، مستضعفین کے لیے میسیج ہے۔ پھر فرمایا کہ ان کے دین کو جو اللہ کا پسندیدہ ہے جما دے گا اور اسے قوت طاقت عطا کرے، مستضعفین کو غلبہ ملے گا، قرآن کا وعدہ ہے، وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ وہ مستضعفین جو دن بھر مزدوری کرتے ہیں، جو ان کا ایمان بھی ہے دل میں، عمل صالح بھی ہے، جو خیر بانٹتے ہیں، شر سے پناہ مانگتے ہیں، ایک دن آئے گا کہ اللہ رب العزت انہیں اقتدار اور غلبہ عطا کرے گا۔ پاکستانی قوم کے لیے اس میں میسیج ہے پنہاں کہ اللہ نے تو وعدہ کیا ہے، 2 شرطیں پوری کر لیں بس، ایمان اور عمل صالح۔ پھر آگے اگر ہم چلتے ہیں تو 2-3 چیزیں میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جو وزارت کے بارے میں لکھا کہ سب سے بدتر وہ ہوگا تمہارے وزراء میں جو پہلے سے شریروں کا وزیر رہ چکا ہو، ان کے گناہوں میں شریک ہو، لہذا ایسے افراد کو اپنے خواص میں شامل نہ کرنا، یہ ظالموں کے مددگار اور خیانت کاروں کے بھائی بند ہیں، اور تمہیں ان کے بدلے بہترین افراد مل سکتے ہیں جن کے پاس عقل، کارکردگی، گناہوں کا بوجھ نہ ہو، خطاؤں کے انبار نہ ہو۔ تو سیدنا علی کے نزدیک وزارت کا، منسٹری کا کرائیٹیریا ہے کہ شریر افراد کی وزارت میں کوئی گنجائش نہیں، ایمان اور عمل صالح اور کمپیٹنٹ ہوں، کریڈیبل ہوں، بہترین افراد ہوں، ویژنری ہوں، صاحب تقوی ہوں۔ یہ سیدنا علی کا خلافت کا ماڈل یہ ہے۔ پھر مصاحب جو مشیر ہوتے ہیں، مشیران جو کنسلٹنٹ ہوتے ہیں، ایڈوائزرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اہل تقوی اور اہل صداقت سے ہونے چاہیے، جو متقی ہوں، جن کی خلوت اور جلوت ایک جیسی ہو، جو سچ بولتے ہوں، کریڈیبل ہوں، تمہاری تعریف نہ کریں تاکہ غرور پیدا نہ ہو، جو کریٹیکل ایویلویشن کر سکیں۔ سیدنا علی کے نزدیک حکومت اسلامی ریاست میں وہ مشیر بہترین ہے جو اپنے سے بڑے وزیر کی بھی تنقید کرے، غلط کام سے روکے، وہ ایڈوائزر ہوتا ہے، جس کو خدا خوفی ہو، وزیر کی خدا خوفی نہ ہو، اللہ کا خوف ہو، تو یہ ایڈوائزر ہوتا ہے جو کریٹیکل ہو۔ سیدنا علی نے فرمایا کریٹیکل ایویلویشن والا وہ جو ہے آپ کا مشیر ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگر دیکھیں جائیں دفاع، تمہارے نزدیک سب سے افضل اسے ہونا چاہیے جو فوجیوں کی امداد میں ہاتھ بٹاتا ہو اور اپنے اضافی مال سے ان پر اس قدر رقم خرچ کرے کہ اس کے پسماندگان اور متعلقان کے لیے کافی ہو، ٹھیک ہے، سردار لشکر کا وہ ہو جو فوجیوں کی فیملیز، ان کی ویلفیئر کا خیال رکھنے والا۔ یہ ڈیفنس میکینزم ہے سیدنا علی کا، سب کا ایک ہی مقصد ہے، وہ دشمن سے جہاد۔ فوجی باؤنڈریز پہ ہیں، پیچھے ان کی والدین کی، بیوی بچوں کی صحت کی سہولیات، رہائش، خوراک، یہ انتظام و انصرام چیف آف آرمی سٹاف یا ہیڈ آف ملٹری انسٹیٹیوشنز کا ہونا چاہیے۔ تو سیدنا علی کے نزدیک جو فوجیوں کی امداد میں ہاتھ بٹاتا ہو اور اضافی مال سے اس پر اتنا خرچ کرے کہ وہ گھر سے بے نیاز ہو کر اسلامی ریاست کے دفاع پر توجہ مرکوز کریں، کتنی خوبصورت بات۔ یہی آج ڈیفنس ہمارا، ہمیں اس میکینزم پہ چلنا چاہیے۔ پھر قضاوت، انتخاب، عدالت، فیصلوں کے لیے ان لوگوں کا انتخاب ہو جو رعایا تمہارے نزدیک سب سے بہتر ہوں، نہ کہ معاملات میں تنگی کا شکار ہوں، نہ جھگڑا کرنے پر غصے کریں، نہ غلطی پر اڑ جائیں، اور حق کے واضح ہونے کی طرف اس کی طرف پلٹ کر آنے میں تکلف نہ کریں، نہ ان کا نفس لالچ کی طرف جھکتا ہو، نہ معاملات کی تحقیق میں ادنیٰ فہم پر اتفاق کر کے مکمل تحقیق نہ کریں۔ یہ جج کے اوصاف ہیں عدالت کے لیے، شہادت میں توفق کرنے والے اور دلیلوں کو سب سے زیادہ اختیار کرنے والے ہوں، فریقوں کی بحثوں سے اکتا نہ جاتے ہوں، معاملات کی چھان بین میں پوری قوت برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوں، وہ قاضی اپوائنٹ کیے جائیں، ایسے جج ہونے چاہیے۔ پھر عمال وہ ہوں کہ انہیں امتحان کے بعد سپرد کرنا، خبردار تعلقات یا جانبداری کی بنا پر عہدہ نہ دینا۔ ریلیشن شپ، اقربا پروری، نیپوٹزم کی نفی ہے عمال میں۔ یہاں ہمارے یہاں آفیسز میں اسٹیٹس کو کے قریب جو ہوتا ہے، جو پرچی سسٹم ہے، کرکٹ سے لے کے ہر انڈسٹری تک، وہ جو قریب ہے نیپوٹزم میں وہی اپوائنٹ ہو جاتا ہے، تو اس کی سیدنا علی نے نفی کی ہے۔ پھر کاتب، اپنے منشی اور کاتب وہ افراد جو بہترین رموز سلطنت اور اسرار سلطنت جانتے ہوں، جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوں، جو اخلاق و کردار کے مالک ہوں، عزت پا کر اکڑیں نہ،
ٹھیک ہے، اور لوگوں کے ساتھ اچھے رویے اور سلوک سے. یہ ڈپلومیٹس جو ہمارے فارن کنٹریز میں جاتے ہیں ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ تو میں نے چیدہ آپ کے سامنے جو چیزیں تھیں وہ رکھ لیں. اب ہمارے پاس غالباً تھوڑا ہی 5-1 منٹ ہیں، اس میں اب اس نظام کا تیا پھانچا آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ یہ تو خلافت کا نظام ہے. اب جو ہمارے ہاں پاکستان کے جو سیاسی سماجی حالات کی تصویر کشی ہے اس میں ہر طبقے کے مستثنیٰ افراد یقیناً شامل نہیں ہیں، ایکسیپشنز ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، مگر کون نہیں جانتا کہ ایک گاؤں کا عام ذمہ دار غیر ذمہ دار کو عزت سے نہیں جینے دیتا؟ کون نہیں جانتا کہ ایک پٹواری جو ابتدائی درجے کا ملازم ہوتا ہے، جس کی تنخواہ سے اس کے 2 ہفتے بھی نہیں گزر سکتے، وہ شاہانہ زندگی گزارتا ہے؟ یہ پاکستان کی تصویر کشی کر رہا ہوں، 90% ایسا ہی ہے، 10% ایکسیپشنز ہوں گی. کون نہیں جانتا کہ تھانوں میں سرعام بدماشی ہوتی ہے، چوروں کو تھانوں کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے؟ کون نہیں جانتا کہ یونین کونسلوں میں پیسے لے کر ریکارڈ بدلے جاتے ہیں؟ کون نہیں جانتا کہ دکاندار سارا دن جھوٹ بول کر اپنا کاروبار چلاتے ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں؟ سیدنا علی نے ضبط کیا تھا ایسے لوگوں کا مال جو قسمیں اٹھاتے تھے کہ برکت اٹھ جاتی ہے، مال تو بک جاتا ہے، برکت اٹھ جاتی ہے. کون نہیں جانتا کہ خالص دودھ ناپید ہے، کیمیکل ملا دودھ بیچا جا رہا ہے، 5 وقت تسبیح کاؤنٹر ہاتھ میں ہوتا ہے، 5 نمازیں مسجد میں، آ کے قسم اٹھا کے جھوٹ بول کے سودا بیچتے ہیں. کدھر ہے اسلام؟ اسلام صرف مسجد تک ہے، پاپائیت آپ نے بنا دی. اسلام تو عامل الصالحات کا مطلب ہے آپ کی دکان میں، تجارت میں، معیشت میں، جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں اسلام کے مطابق ہو آپ کا ایٹریبیوٹ. کون نہیں جانتا کہ محکموں میں رشوت لے کر سیاسی بھرتیاں کی جاتی ہیں؟ کون نہیں جانتا ہمارے ملک میں غریب اور امیر کی تقسیم ہے؟ یہ مجبوریت، جمہوریت جو جبر اور مجبوریت، اس کا نقشہ بتا رہا ہوں، خلافت کا آپ کو دے دیا پہلے. کون نہیں جانتا ہر محکمے میں جائز کام بھی رشوت لے کر کیے جاتے ہیں؟ کون نہیں جانتا کہ مذہبی اداروں میں سندیں اور فتوے بکتے ہیں؟ کون نہیں جانتا مذہبی لوگ دنیا داروں اور مالداروں کی خوشامد کرتے ہیں؟ کون نہیں جانتا مذہبی لوگ اپنی معاشی اور سماجی مجبوریوں کے باعث حق نہیں کہتے، خلافت کے لیے نہیں بولتے؟ کتنے ہی پیر ہیں، کل میرے پاس لسٹ آئی ہے گدی نشین یو کے میں، جن کی پراپرٹیز بلینز میں، 800 ملین پاؤنڈ، 6000 ملین پاؤنڈز، اور وہ وہاں کے آدھے گھنٹے میں دم کر کے اپنی 1000 پاؤنڈ کا جو 1 گھنٹے کا کما کے آ جاتے. نعت خواں سیزن میں یہاں ایک محفل سے اٹھا 1.5 لاکھ لے کے دوسری تیسری حضور کا عشق بیچ رہے ہیں، محبت اور نام بیچ رہے ہیں. مولوی جو ہے وہ اپنی مسجد کے چکر میں کمیٹی نکال نہ دے، وہ تقریروں کے پیسے لیتے ہیں. یہ دین ہے جو خلافت پہ، اسلام پہ نہ بول سکے، ڈرتے ہیں، اپنی جیبیں بھرتے ہیں. ہماری پراڈو، F8 G8 بڑی بڑی گاڑیاں کم نہ ہو جائیں، باہر کے ٹور نہ بند ہو جائیں. تم ریلیجن از ناٹ فار سیل، تمہیں سب سے زیادہ حساب دینا ہوگا. کتنے نعت خان اور پیروں نے غزہ کے لیے مارچ کیا ہے، انہوں نے غزہ کے لیے دعائی دی ہے. میں نے تو اپنا یوٹیوب چینل جو ہے وہ ڈیلیٹ کروایا، 1200 ویڈیوز گئی ہیں. کل یوٹیوب نے اڑا دیا غزہ کی وجہ سے. ہم حق بلند کرتے رہیں گے، کہاں سے اڑاؤ گے؟ لیکن ان مذہبی پنڈتوں اور پیشواؤں اور دم آلود پیروں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، تمہاری گدیاں، دستاریں، روز حشر غزہ کے مسلمانوں کا ہاتھ ہوگا، تمہارا گریبان ہوگا. حضور کی نعت پڑھنے والوں اور اس پہ پیسے کمانے والوں، ٹکٹ لینے والوں، برطانیہ اور یورپ کے دورے کرنے والوں، حوض کوثر میں کس منہ سے کریم آقا سے جام کوثر طلب کرو گے؟ کیا تمہاری نعت نے نظام بدل دیا؟ ایوانوں اور عدالتوں کے فیصلے بدل دیے؟ تمہاری محفلوں نے، تمہارے پیروں، تمہارے دموں نے، تمہارے عرسوں نے اس نظام پہ کیا فرق ڈالا؟ غریب تو مرتا جا رہا ہے مگر تمہاری پراپرٹیز، تمہاری عیاشیاں بڑھتی جا رہی ہیں. عدالت پہ کیا فرق پڑا؟ نظام پہ کیا فرق پڑا؟ جو تمہارا پیری مریدی اور عرس اور محافل مصطفیٰ کریم کی بعثت کا مقصد نظام مصطفیٰ پر اثر نہ ڈال سکے، اس کے قیام کے لیے جدوجہد نہ کر سکے، تو پھر اس کا کیا فائدہ ہے؟ مقام مصطفیٰ کے لیے تم کٹ مرنے کو تیار ہوتے ہو، وہ بھی پیسے کے لیے، الا ماشاء اللہ. اور جب نظام کی بات آئے، اس کی تگودو کی جس کے لیے حضور تشریف لائے خلافت کے لیے، وہاں پہ تمہاری ٹھس ہو جاتی ہے. میں تو بولتا رہوں گا. کون نہیں جانتا کہ مذہبی لوگ اپنی معاشی اور سماجی کمزوریوں کو بعض حق نہیں کہتے؟ کون نہیں جانتا کہ ہر سال عمرے اور حج کرنے والے، دینی محافل کا انعقاد کروانے والے اور عبادت کے دن گریہ وزاری کرنے والے معاشرتی زندگی میں ملازمین کو حقوق نہیں دیتے؟ کون نہیں جانتا سارا دن میڈیا پر جھوٹ بولنے کی پریکٹس اور سچ بولنے دبانے کی کوشش ہوتی ہے، سوائے سنو ٹی وی کے، یہ ایکسیپشن ہے.
کون نہیں جانتا کہ صحافی ناجائز مال بناتے ہیں الا ماشاء اللہ؟ کون نہیں جانتا کہ ڈاکٹر مریضوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، جعلی سٹنٹ ڈالتے ہیں، 2 نمبر دوائیاں بیچتے ہیں، باہر کے ٹور کرتے ہیں؟ کون نہیں جانتا کہ وکیل مجرموں کو بری کرواتے ہیں؟ کون نہیں جانتا کہ عدالتوں میں انصاف نہیں ہے؟ کون نہیں جانتا کہ جج بکتے ہیں؟ کون نہیں جانتا کہ سیاستدان کرپشن لوٹ مار کرتے ہیں، حکومتیں عوام کو ہر روز دھوکہ دیتی ہیں، سیاستدان کمیشن کھاتے ہیں، ایئرپورٹس پر لوگوں کو ذلیل کر کے پیسے بٹورے جاتے ہیں، مقتول کا مقدمہ درج نہیں ہوتا، کافر دندناتا پھرتا ہے قاتل، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہاتھ نہیں ڈالتے مجرموں پر، روز کتنی بیٹیوں کی عزتیں لٹتی ہیں، غربت سے تنگ آ کر لوگ خودکشیاں کرتے ہیں۔ یہ راز اب کوئی راز نہیں، سب اہل گلستان جہاں گئے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ جی ہاں، یہ نظام چلنا چاہیے مجبوریت کا یا خلافت کا آنا چاہیے، جہاں پہ ہر شخص سکھی ہو، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اسی طرح رہنا ہے، ذلیل و رسوا ہو کے مرنا ہے، یا نفاذ حق کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، خلافت کے لیے آئیں، خود کو بھی بدلیں، معاشرے کو بھی بدلیں۔ بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر اعظم عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔